اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ میں اکثر کہتا ہوں کسی مسئلے کو بھی سمجھنے کے لیے ان باتوں کا مقام لازمی طور پر جاننا چاہیے، یعنی جب تک ہم اس چیز کا حدود ضربہ متعین نہیں کریں گے ہم اس کے بارے میں صحیح رائے قائم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ مالک ہے، اس جہان کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے قوانین بنانے والا ہے اور کلی اختیار کا حامل ہے۔ اس پر کوئی حکم چلانے والا نہیں، وہ سب پر حکم چلاتا ہے۔ یہ تو ہے الہ کی بات اور توحید، یعنی وہ وحدہ لا شریک ہے، تمام صفات کا حامل ہے، اس کی تمام صفات دائمی ابدی ہیں، کوئی عطا شدہ نہیں ہے، نہ وہ کسی کا سہارا چاہتا ہے بلکہ خود دوسروں کا سہارا بنتا ہے۔ وہ الہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام انبیاء کرام یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جو کہ تبلیغ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو لوگوں تک، نوع انسانی تک پہنچانے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ بات پھر سے سن لیجئے، اللہ تعالیٰ واحد ہے، مالک ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اسی کے محتاج ہیں اور کوئی اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اور تمام انبیاء کرام، تمام رسول اس کے نمائندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں۔ مخلوق خالق کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مخلوق خالق کا درجہ نہیں لے سکتی، مخلوق خالق کے سامنے معذور ہوتی ہے۔ جب ہم نے اللہ کو الہ مانا اور انبیاء کو اس کا رسول مانا تو اب ہم رسولوں کی جتنی بھی تعریف کریں وہ ان کے مقام رسالت تک ہی محدود رہے گی۔ اس کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے کرنا یہ ایک غلط طریقہ کار ہے، غلط ایک رسم ہے جو ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ہم کسی بھی بات کو لے کر اس کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ تمام صفات کا ذاتی مالک ہے، اسے کہیں سے نہیں ملی، لیکن تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ جیسا کہ وہ حدیث مبارکہ ہے، کنتو کنزن مخفین فاحبت ان عرف فقد خلق آدم، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے انسانیت کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ کہ اس کی صفات کا ان کے ذریعے سے اظہار ہو۔ اسی لیے انسان کو خلیفہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کی صفات کا مظہر بھی مانا جاتا ہے۔ ہم جب بھی کوئی بات کریں گے رسولوں کے بارے میں تو وہ ان کے اپنے درجے کے مطابق ہوگی، اس کا مقابلہ الہ کے ساتھ، خالق کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ جو ایسا کرے گا وہ حق کی راہ سے دور ہوگا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ جو کہ سورۃ اعراف میں موجود ہے، اکثر اس کا حوالہ دے کر انبیاء کرام کے مقام میں کمی کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کا مقابلہ الہ سے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیا جاتا ہے۔ وہ آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اس پر بات کرتا ہوں۔ وہ آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کل آپ فرما دیجئے، لا املکو میں نہیں مالک ہوں نفسی اپنی جان کے لیے، نفع ولا ضرر کسی نفع نقصان کا، الا مگر ماشاء اللہ جو کہ اللہ چاہے۔ دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، یعنی توحید، الہ اور مخلوق کے فرق کو واضح کیا جا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے ان کی نفی کی جا رہی ہے، کیونکہ جو آئندہ الفاظ ہے الا ماشاء اللہ وہ اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے، جتنا اللہ تعالیٰ چاہے وہ اس کے مالک ہیں، اس کی ملکیت رکھتے ہیں، لیکن ہوگا وہی جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ بات صرف یہ رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا چاہتا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، جتنا وہ چاہے گا اتنا ہی ماننا پڑے گا۔ اگر اس سے ہم زیادہ جائیں گے تو ہم اپنے مقام سے انحراف کریں گے، ہم نبوت کے مقام سے انحراف کریں گے، ہم توحید کے مقام سے انحراف کریں گے۔ ان تمام کو اپنے اپنے مقام پر رکھنا ہوگا اور اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ میں یہاں ایک لفظ کہہ دوں، ایک جملہ کہہ دوں، وہ جملہ یہ ہے کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ آئیے اس کو قرآن مجید دیکھتے ہیں۔ دیکھیے سورہ علم نشرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ کتنا بلند کر دیا؟ جتنا اللہ چاہے، جتنا رب کی چاہت ہو، لیکن جتنا بھی رب عطا کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مخلوق ہیں تو وہ مخلوق ہی رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عنایت بے شمار ہوگی، لیکن کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الہ کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ جو ان کو الہ کے مقام تک پہنچائے گا وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آپ سردار الانبیاء ہیں، سب انبیاء سے افضل ہیں، لیکن ہیں تو مخلوق ہی ماننا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایت کو کوئی شمار نہیں ہے، وہ جتنا چاہے وہ عطا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلد آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے، لیکن اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ تعالیٰ سے بلند ہو گیا، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہی ہیں اور مقام رسالت پر فائز ہیں، لیکن ان کا مقام اللہ تعالیٰ کی عطا، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب ہم اول کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو دونوں جملے ایک ہی لائن میں لکھے ہوتے ہیں، برابر لکھے ہوتے ہیں۔ بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَفَعْنَا اللہ کا ذکر، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے آپ کا نام اتنا بلند کر دیا کہ اپنے نام کے ساتھ اسے ملا دیا۔ ایک اور بھی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرتے ہیں وہ پکے کافر ہیں۔ یعنی یہ نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور انبیاء میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کے رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، نہیں، وہ الہ ہے اور وہ اس کے رسول ہے، اس کی مخلوق ہے، اس لحاظ سے ان کے فرق ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ان کو شان دیتا ہے، اس شان کو ماننا پڑے گا، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہم توحید کا سہارا لے کر انبیاء کی فضائل میں کمی نہیں کر سکتے، ان کے مقام میں کمی نہیں کر سکتے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ بہت نازک مرحلہ ہے، بہت نازک سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، سب سے افضل ہیں، لیکن ہر حال میں آپ مخلوق ہی رہیں گے، اللہ خالق ہی رہے گا، لیکن مقام جتنا اللہ تعالیٰ نے بلند کیا وہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ میں پھر وہ دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ پہلی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا مقام بلند کر دیا۔ کتنا بلند کر دیا؟ یہ مقام بلند کرنے والا جانے اور اس کا مقام بلند کیا جا رہا ہے وہ جانے۔ اور دوسری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان قریب تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب اس کی تفسیر میں نہیں جاتے، جو بھی اس کی تفسیر ہو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہی ہے، لیکن بات ہو رہی تھی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے وہ عطا کر دے،
اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ਤੁਸੀਂ